اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ بڑا عظیم دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم اللہ احب الی اللہ من احراق الدم۔ آج کے دن سب سے محبوب عمل اللہ کے یہاں لہو پانا، وَإِنَّ لَلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ النَّارِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا أَكْثَرَ۔ یہ جانور آئیں گے اور فرمایا ان کے پھول اور ان کے بال اور ان کی سریاں یہ بھی نورانی بنا کر نامہ اعمال میں ڈالتی ہیں، اور لہو زمین پر بعد میں پہنچتا ہے۔ مخلص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتی ہے۔ اس کی اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ کامل صدق اور اخلاص کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے والا بنا۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میں سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ آپ ہمارا نام کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں اجر کیا ہے؟ قال بكل شعرة حسنة، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ فصوب یا رسول اللہ، دمبے پر بھیڑ پر جو اون ہے اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا بكل شعرة من السوق حسنة، اس کے بدلے میں بھی ہر بات کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سارا دن آدمی صبح سے شام تک دمبے کے بعد کتنا شروع کرے نہیں مل سکتا۔ لکھوں کھا نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو کرنی ہے، بلکہ اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر واجب نہ بھی ہو تو آدمی اس عظیم اجر ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ضرور قربانی کرے۔ پھر اللہ ہمت دے تو اپنے والد صاحب کی طرف سے، اپنے والدہ کی طرف سے، اپنے محسنین کی طرف سے، سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، اللہ نے اس میں اجر عظیم رکھا ہے۔ اور اس میں بہتر یہ ہے آدمی خود ذبح کر سکتا ہے، خود ذبح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے آپ مبارک سے قربانی ذبح کرتے، اور آپ اپنے حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100
جن میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہار کیے، اپنے ہاتھ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قربانی کے عمل کو آدمی خود کرے تو یہ افضل ہے، ورنہ خود قریب کھڑا ہو شخص میڈیا اور میں چھری کو تیز کر لو، موت سخت چیز ہے تاکہ جانور کو ایذا نہ پہنچے، اور بہتر ہے آدمی تکبیر پڑھنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لے تو زیادہ اچھی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت اللہم لک ومنک، اے اللہ یہ قربانی تیرے لیے ہے اور تیری ہی توفیق سے میں کر رہا ہوں۔ جب ذبح ہو جائے تو بعد میں یہ کلمات کہنے تو اچھا ہے، اللہم کما تقبلت من حبیبک من خلیلک ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتقبل منی، جیسے اپنے خلیل کی قربانی قبول کی ایسے، اور اپنے حبیب کی قربانی قبول کی ایسے ہی میری قربانی قبول کرنا۔ اچھی بات ہے زیادہ گوشت کے 3 حصے کر لیں، فقراء مساکین تک پہنچائے، بھیٹ و اقارب تک پہنچائے، یہ بابرکت گوشت ہے۔ آج کے دن یہ عظیم عمل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کا عطیہ ہے رب العالمین کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں ترغیب دی۔ نیت و جذبہ یہ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام پر قربانی دینے والے تھے اور بے انتہا قربانیاں دی۔ آج کے بعد آئے میرے اللہ میں نافرمانی کا راستہ چھوڑتا ہوں، جیسے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام اور تیرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اوامر کو پورا کیا، میں بھی ایسے ہی تیرے اوامر کا اللہ پورا کروں گا۔ اور میں ظاہر میں جانور پر چھری ہے، حقیقت میں خواہشات پر چھری ہے۔ سارے میرے دوستوں بلائیاں اور مسائل جو آ رہے ہیں اندھادھند نہیں آ رہے، یہ معصیت اور گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے سامنے گر گرانا اور توبہ کرنا، اے میرے اللہ میرے زندگی کرو، آج بدل ڈالا، آج میری راہ ہوئی ہے جو تیرے خلیل ابراہیم کی اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آج کے بعد میں اسی راستے پر چلوں گا، کامل میں نافرمانیوں سے بچوں گا۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ایمانیات ہو یا عبادات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، سیاسیات ہو، زندگی کے ہر شعبے پر میں تیرے عمل کو اے اللہ دیکھوں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھوں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہونے کے بعد لعنت اترتی ہے، اس کے دور تک اثرات جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ قربانی میں اپنے اتجاہ رخ کو صحیح کرنا اور اس میں یہ نیت کرنا کہ آج تک جن خواہشات پر میں چلا، حاجات سے آگے بڑھ کر خواہشات پر چلا، اور جہاں جہاں میں نے اپنے پاک پروردگار کے احکامات توڑے، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، اور سید الاولین والآخرین کی میں نے سنتیں چھوڑی، آئے میرے رب پچھلی غلطیاں آپ معاف فرما دیں، اور آئندہ میرا عزم ہے کہ میں بقیہ زندگی تیرے احکامات کے مطابق گزاروں۔ ہم میں ہر آدمی داعی بھی ہے، مدعو بھی ہے، اس لیے خیر کی بات آگے پہنچانا، اپنے دوست احباب میں، امت کے ہر فرد میں اللہ کا پیغام پہنچانا
ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے عبدیت قائم کرنا، عبدیت کے معنی کامل اللہ کے دین پر چلنا، ہماری خواتین بھی ہم بھی، اور دوسرا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بھی ہیں، سفیر بھی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے، جہاں بھی ہم رہیں، جہاں تک حق کی آواز پہنچے، بھلائی کی بات نرمی سے، محبت سے اس کو کہنا تھا کہ ہمارا بھائی مسلمان یہ بھی توبہ پر آ جائے، ناجائز زندگی چھوڑ دے، اس لیے کہ جتنے گناہ چھوٹیں گے پریشانیاں ٹلیں گی۔ ہر گھر آتش کدہ بنا ہوا ہے، ہر محلہ پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، ملک اور عالم پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، آگ چل رہی ہے ہر جگہ۔ اس کا وحید راستہ ہے اللہ کو راضی کرنا، رب العالمین کو خوش کرنا۔ یہ قربانی ایک تجدید عہد ہے، ابراہیمی جذبہ اور محمدی جذبہ اجاگر کرنا ہے کہ جو گزر گئی میرے مولا وہ خطائیں، وہ سیاہیاں ہماری دور کر دیں، اور آگے ہم یہ عزم کر رہے ہیں کہ آگے ہم تیرے خالص نیک بندے بن کر رہیں گے، تیرے پیغام کو مشرق مغرب میں پہنچائیں گے، داعی بن کر اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اس کی کوشش کرنا۔ اسی کے لیے اجتماع بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ آواز لگائیں۔ 7 نومبر کی شام سے اجتماع بھی شروع ہے تاکہ امت اپنے اصلی کام پر آ جائے، توحید اور سنت کو لے کر ساری دنیا میں خدا کے پیغام کو پہنچانا اور انسانوں کو جنت کی راہوں پر کھڑا کرنا، انہوں نے توبہ پر ڈالنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، امت مسلمہ کی قربانیاں قبول کرے، سب کی پریشانی اللہ دور کرے، کامل ہمیں تائب بنائے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پاک جتنے تاجر ملازمین اور جتنے حکام ماتحت ماخوف ہیں، اللہ سب کو کامل توبہ کی توفیق دے کر اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب یہ اس نماز میں آپ کو پتہ ہے نہ آزان ہوتی ہے نہ تکبیر، اور نیت دل کا فعل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا تو دل میں یہ تو ہے میں عید نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں گے، ہاتھ باندھ کر، پھر 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیں۔ پہلی رکعت میں قرات ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری میں پہلے قرات ہوگی، پھر 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی تکبیر کہہ کر، پھر ان چھوٹے ہاتھ سے 4تھی دفعہ تکبیر کہہ کے، پھر جو ہے ہم نے یہ اپنی نماز پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا۔ اپنے لیے بھی ساری امت کے لیے مانگے گے رب العالمین اپنی بارگاہ عالی میں ہماری قربانیاں قبول کرے، اور ہمیں اپنے سچے نبیوں کی کامل اللہ نے قضا نصیب کرے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔